दावत कलाम मजीद से करते हैं, जिसमें हमारे पास हमारी खुशकिस्मती है कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों में इन्होंने कंपटीशन किए और तिलावत में इन्होंने एजाज़ी असनाद हासिल की। मैं जनाब मुल्तमिस हूँ कारी अख्तर नक्शबंदी साहब से कि वो सूरह हदीद की पहली 6 आयात की तिलावत करेंगे और उसके बाद इसका मंजूम तर्जुमा सजाद हुसैन सरजमत साहब ने किया है, सजाद हुसैन साजिद साहब ने किया है। वो तशरीफ़ लाएंगे और उनका मंजूम तर्जुमा पेश करेंगे। जनाब कारी अख्तर नक्शबंदी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهو معكم أينما كنتم
والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولد الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يولج الليل في النهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. سورہ حدید کی پہلی 6 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے جناب قاری اختر نقشبندی صاحب، اور اب میں اس کا منظوم ترجمہ اس کے لیے ملتمس ہوں جناب سجاد حسین ساجد صاحب سے. یہ وہ ہیں. ابتدا ہے خدائے رحیم اور رحمان کے نام سے. ابتدا ہے خدائے رحیم اور رحمان کے نام سے. آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے رب کی تسبیح میں محو ہے سر بسر. کہ وہی صاحب حکمت و جاہ و تکریم ہے، غالب و لائق عز و تعظیم ہے. آسمانوں زمینوں کی سب وسعتیں اس کے قبضے میں ہیں. موت اور زندگی بس اسی ایک ہستی کے ہاتھوں میں ہے. موت اور زندگی بس اسی ایک ہستی کے ہاتھوں میں ہے. اس کے زیر نگی ہے ہر ایک چیز جو کائناتوں میں ہے. سب سے اول وہی، سب سے آخر وہی، بطن باطن وہی، وجہ ظاہر وہی. کوئی بھی چیز اس ذات کے علم بے حد سے مخفی نہیں. آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا اس نے 6 روز میں، اور پھر عرش کو بحر مسند چنا. آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا اس نے 6 روز میں، اور پھر عرش کو بحر مسند چنا. جانتا ہے وہی عرض کی کوکھ میں کیا سرایت ہوا اور نکلتا ہے کیا. جانتا ہے وہی عرض کی کوکھ میں کیا سرایت ہوا اور نکلتا ہے کیا. جانتا ہے وہی کون سی شے فلک سے اترتی ہے اور کون سی اس طرف محو پرواز ہے. جانتا ہے وہی کون سی شے فلک سے اترتی ہے اور کون سی اس طرف محو پرواز ہے. ہر جگہ ساتھ ہے جو خدا ہے وہی. ہم جہاں بھی رہیں دوسرا ہے وہی. ہر کسی کا عمل دیکھتا ہے وہی. سلطنت سارے ارض و سماوات کی اس سے مخصوص ہے. صحن آفاق کے امر سارے پلٹتے ہیں آخر اسی کی طرف. دن کو داخل کرے رات میں، رات کو دن میں داخل کرے.
دل کے سربستہ رازوں سے واقف ہے وہ ہمارے سبحان اللہ، نہایت ہی خوبصورت ترجمہ پیش کر رہے تھے جناب سجاد حسین ساجد صاحب۔ نعت کا شرف حاصل کرنے کے لیے جناب حسین امجد صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب حسین امجد۔ درود شریف۔ جناب عقیل ملک صاحب کا کلام۔ اس کو سخنوروں ہی میں شامل کیا گیا نہیں، جس نے انہیں پڑھا نہیں، جس نے انہیں لکھا نہیں، اس کو سخنوروں ہی میں شامل کیا گیا نہیں۔ پہلے قدم کے لمس سے لکنت زمین کی کھل گئی، صحرا نے گل سے بات کی اور جھول تک پڑا نہیں، جس نے انہیں پڑھا نہیں، جس نے انہیں لکھا نہیں۔ یاقوت حرف تول کر اشکوں میں رول رول کر، میں نے مدینہ خط لکھا اور خط میں کچھ لکھا نہیں، میں نے مدینے خط لکھا اور خط میں کچھ لکھا نہیں، جس نے انہیں پڑھا نہیں، جس نے انہیں لکھا نہیں۔ غار حرا میں بیٹھ کر پتھر کے دل تراشنا، غار حرا میں بیٹھ کر پتھر کے دل تراشنا، ان کے لیے تو سہل تھا، ان کے لیے تو سہل تھا، لیکن یہ سہل تھا نہیں، ان کے لیے تو سہل تھا، لیکن یہ سہل تھا نہیں، جس نے انہیں پڑھا نہیں، جس نے انہیں لکھا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ اسٹیج پر مہمانوں کو دعوت دی جائے، دونوں صاحبان شام مدثر عباس اور غفران کامل صاحب کے لیے خراج تحسین کے طور پر آواز اسٹوڈیوز کی ٹیم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، اور
انہوں نے یہ کام 2016 میں شروع کیا کہ وہ لوگ جن کو پروموشن چاہیے اور سامنے نہیں آتے ان کو اس آئی ٹی کی دنیا کے ذریعے سامنے لے کر آیا جائے۔ تو اس میں ہمارے سامنے پروڈیوسر ہیں آواز ٹیم کے وقاص خان صاحب، اٹک سے ہی ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم میں شامل ہیں وہ محمد نقاش گوندل صاحب ہیں، یہ آسٹریلیا میں سڈنی میں ہوتے ہیں، اور آر جے شاہ زین ہے، اور میاں شفیق صاحب۔ تو یہ پوری ٹیم ہے جو اس کے اوپر کام کرتی ہے۔ تو ہم ارادہ تو یہ تھا کہ یہ درمیان میں کہیں تقریب کے ہو، لیکن وہ اس کا کور ایسا نہیں بنتا تھا کہ اسٹیج کے اوپر وہ دیکھ نہیں پاتے تھے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ہم پہلے اس کو آغاز کریں گے۔ تو السلام علیکم، اگر آپ شاعر ہیں یا افسانہ نگار، رابطہ کیجیے آواز اسٹوڈیوز کی آواز ٹیم سے، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ ضلع اٹک اپنے دامن عرضی میں ایسے معدن لیے ہوئے ہے جو مختلف فنون صفات کے امین ہے، جوہر شناس ذرا سی توجہ بھری نگاہ ڈالے تو کیا کیا زرناب اسی خاک سے طلوع ہوں گے۔ ایک جیسی آب و ہوا کی شدت میں گزر بسر کرنے والے یہاں کے باشندے ثقافتی اور تہذیبی اعتبار سے بہم مختلف ہیں۔ رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوں تو گلستان کا نظارہ دیدنی ہوتا ہے۔ مختلف مزاجوں کا امتزاج انفاس پرور و حیات بخش ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر متصل اور منفصل ہونا کیا معنی رکھتا ہے، اہل دانش یہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ چھب ضلع اٹک کا وہ دور دراز علاقہ ہے جہاں خالصتاً پٹھان قبیلہ ساغری خٹک آباد ہے۔ یہاں کا ہر باسی اپنی سرشت میں عسکریت اور خودداری کے جذبات لے کر جنم لیتا ہے۔ جدید وسائل سے تقریباً محروم یہ علاقہ تین اطراف سے آوان قبیلے اور ایک طرف سے دریائے سندھ کا ہمسایہ ہے۔ پچاس فیصد سے زائد زمین پتھریلی لیکن اس کے باوجود زرخیز ہے۔ یہ زرخیزی زمین سے لے کر تر و تازہ اذہان تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسی زمین نے غفران کامل جیسا خوبصورت شیری زبان کا حامل ثمربار شاعر پیدا کیا ہے۔ اس کا قیام ہی اس کا اولین نقش ہے جسے ہم سب سن بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ غفران کامل کی ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر۔
نہ آسرا نہ سبب کچھ نظر نہیں آتا، نظر میں ہوتے ہو جب کچھ نظر نہیں آتا۔ وگرنہ ذہن تصور کا وصف کھو بیٹھے، ہزار شکر کے سب کچھ نظر نہیں آتا۔ صدائے غیب پہ ایمان لانا پڑ گیا ہے، بلا کی دھند ہے اب کچھ نظر نہیں آتا۔ صدائے غیب پہ ایمان لانا پڑ گیا ہے، بلا کی دھند ہے اب کچھ نظر نہیں آتا۔ کبھی تو نیند کے رستے سے روشنی میں اتار، کبھی تو نیند کے رستے سے روشنی میں اتار، خیال و خواب کے رب کچھ نظر نہیں آتا۔ نہ جانے کون یہ تصویر کر گیا ہے خراب، نہ جانے کون یہ تصویر کر گیا ہے خراب، کہ چشم و عارض و لب کچھ نظر نہیں آتا۔ انا کی دوڑ میں برباد ہو گیا منظر، انا کی دوڑ میں برباد ہو گیا منظر، خزاں پذیر ہے چھب کچھ نظر نہیں آتا۔ نہ آسرا نہ سبب کچھ نظر نہیں آتا، نظر میں ہوتے ہو جب کچھ نظر نہیں آتا۔ السلام علیکم۔ اگر آپ شاعر ہیں یا افسانہ نگار، رابطہ کیجیے آواز اسٹوڈیوز کی آواز ٹیم سے، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ دکنی آفاق سے کون واقف نہیں، زرخیزی ہو یا سرسبز و شادابی، خوبصورتی چکوال کے ریشے ریشے سے معزن ہے۔ سیاست ہو یا مذہب، تہذیب ہو کہ ثقافت، ظاہری علوم ہو یا باطنی، ہر دور میں یہ علاقہ بڑے اذہان کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ بھون کا رہنے والا کامریڈ ڈاکٹر لال خان مارکسی نظریے کا بڑا دماغ ہو،
یا یوسف حسن جیسا عظیم ترقی پسند شاعر چکوال کی زرخیزی کی علامت ہی نہیں بلکہ اس کی معراج ہے۔ یہاں آباد قبیلوں میں کہوٹ قبیلہ سے کون واقف نہیں؟ بلند لہجہ، کرخت مزاج اور گھن گھرج رکھنے والا قبیلہ کسی ایسے شاعر کی توقع کہاں کر سکتا تھا جس نے اپنے بلند لہجے کے باوجود، بلند کھرج کے باوجود اپنی روح سے ایمن کلیان کا سا شعری مزاج دریافت کر لیا ہے۔ مدثر عباس کو کہوٹ قبیلے کا سرخیل کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ مدثر عباس کے ہاں زمین سے جڑی حکایات بھی ہیں اور خواب آور زمانے کی دھڑکن بھی۔ اس کا شعری مزاج اس کے قاری کو اپنی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ آثار ساز اس کا وہ شعری رویہ ہے جسے ہم مدثر عباس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ شعر کی تشکیل کے دوران مدثر نے لفظ سے لفظ اور متن کی سرحد سے آگے ایک ایسا خلا دریافت کیا ہے جس کی بدولت معنی زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اس نے جسم کی کثافت سے روح کی لطافت کو نتھار لیا ہے۔ ڈاکٹر رفیق سندیلوی رائے رکھتے ہیں کہ آثار ساز واقعی ایک نئے شعری جہان کی یافت کا اشاریہ ہے۔ اسی عمدہ اور نوجوان شاعر کی ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اس طرف جو افق آثار دیا ہے وہ الگ ہے، لیکن ایک لو جسے تائید خدا ہے وہ الگ ہے۔ ایک اذیت کے عقیدے کے تناظر میں غلط ہوں، جو محبت کو نبھانے کی سزا ہے وہ الگ ہے۔ یہ صدائیں تو جمع ہو کے فقط شور بنے گی، ایک سماعت کے تقاضوں کی صدا ہے وہ الگ ہے۔ حاسدو کچھ تو چراغوں کے تمدن سے سبق لو، جلنے والے تو بہت ہیں، جو بجھا ہے وہ الگ ہے۔ میں روایت سے ذرا ہٹ کے اسے سوچ رہا ہوں، میں روایت سے ذرا ہٹ کے اسے سوچ رہا ہوں۔ سوچنا ایک دعا ہے، جو دعا ہے وہ الگ ہے۔ جو تیرے بعد میرے ساتھ ہوا اس کا نہ پوچھو، جو تیرے ہوتے ہوئے مجھ پہ ہوا ہے وہ الگ ہے۔ تو الگ تھا تو الگ سا ہی لکھا تو پہ ہمیشہ، تجھ سے ہٹ کر جو کوئی میں نے لکھا ہے وہ الگ ہے۔ اس طرف جو افق آثار دیا ہے وہ الگ ہے،
لیکن ایک لا جسے تائید خدا ہے وہ الگ ہے۔